ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو میں تنقید نگاری کی روایت اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب میں مختلف اصناف نظم و نثر کی طرح تنقید نگاری کی روایت باقاعدہ طور پر ہندوستان میں انگریزی تسلط کے ساتھ آئی۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس سے قبل اردو ادب میں تنقید کا وجود نہ تھا یا پرانے شعراء و ادبا تنقیدی احساس سے عاری تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں قدیم زمانے سے یہ احساس تنقید موجود تھا، مگر اس میں کوئی باقاعدگی نہ تھی۔ حالی سب سے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے انگریزی کے زیر اثر اردو تنقید میں باقاعدگی پیدا کی اور اسے واضح طور نظریاتی اور عملی تنقید کے زمرے میں رکھا۔ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اردو تنقید نگاری کی روایت انگریزی تنقیدی روایات کے زیر اثر ہے۔ اردو کے کلاسیکی تنقید مزاج کے بارے میں عابد علی عابد اصول انتقاد ادبیات میں لکھتے ہیں: عربی، فارسی اور اردو میں قدیم اسلوب انتقاد کے مطابق ادبیات کو جانچنے اور پرکھنے کا دار و مدار اصولاً 3 علوم پر ہے، یعنی معنی، بیان اور بدیع، یعنی علم معنی، علم بیان اور علم بدیع۔ بعض نقاد عروض اور علم القوافی کے مطالعے کو بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ عابد علی عابد کے اس تنقیدی مشاہدے کی صداقت کو اردو کے کلاسیکی تذکروں کے حوالے سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ کلاسیکی تذکروں میں شعراء کے کلام اور شاعری کی تشریح کے سلسلے میں جو تنقیدی اصول ملتے ہیں، ان کا تعلق معنی، بیان اور علم بدیع سے ہے۔ بالفاظ دیگر، شاعری کے جمالیاتی پہلو کو اردو کے قدیم تذکروں میں شاعری کے دوسرے محسنات پر ترجیح دی گئی ہے۔ انگریزی ادب کے اثر و نفوذ سے قبل اردو تنقید کا مزاج متذکرہ بالا اصولوں سے مرتب ہوتا ہے۔ تنقید کے اس مزاج کو تاثراتی اور جمالیاتی کہا جا سکتا ہے، جس میں ناقد کسی شعری تخلیق کے حسن و قبح کی تحلیل و تجزیہ کی بجائے اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ غالباً اسی تاثراتی طریق فکر کے پیش نظر کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کا وجود اقلیدس کا خیال، نکتہ یا معشوق کی موہوم قمر قرار دیا ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد کا یہ نقطہ نظر محل نظر ہے، کیونکہ اردو کے کلاسیکی تذکروں میں تنقید کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ نمبر 1، قدیم تذکروں میں تنقیدی اشارے اور تنقید دونوں موجود ہیں۔ نمبر 2، تذکروں میں جن تاثراتی کلمات کو محض عبارت آرائی تصور کیا جاتا ہے، وہ اکثر و بیشتر اصطلاحات اور موضوع علامات سے عبارت ہیں۔ نمبر 3، ان تذکروں میں اردو کے عظیم شعراء کے کلام کو انتقاد کا پیمانہ یا کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ تذکروں میں تنقید کا مزاج کچھ تنقید نگاروں کی انفرادی افتاد طبع کا نتیجہ تھا اور کچھ فارسی تذکرہ نگاروں کے اثر سے صورت پذیر ہے۔ اردو کے تنقیدی مزاج میں تبدیلی سر سید تحریک کے زیر اثر پیدا ہوئی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرتی، سیاسی اور تمدنی تغیرات ناگزیر طور پر شعر و ادب کو متاثر کرتے ہیں۔ 1857 کا انقلاب اور انگریزوں کی حکومت کا آغاز اس برصغیر میں ہر طرح کی ذہنی، جذباتی اور عملی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا۔
انگریزوں کا مسلمانوں سے سیاسی رویہ اور ہندوؤں کے مسلمانوں سے سلوک کی ناگزیر پیداوار سر سید تحریک تھی، جو مسلمانوں کی تہذیبی اور فکریاتی نشات ثانیہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف مسلمان اپنے ماضی کے اثاثے سے بے خبر نہ رہے اور دوسری طرف اپنے عہد کے تقاضوں سے بھی عہدہ برآ ہو سکے۔ سر سید تحریک علاوہ دوسرے مقاصد اور عزائم کے چند مصنفین کی منصوبہ بندی کا اجتماع تھا کہ وہ ادب اور شاعروں کی مخصوص نقطہ نظر سے تطہیر کرے تاکہ وہ معاشرے کی رہنمائی کر سکے۔ اردو ادب میں سر سید، حالی، شبلی اور آزاد کی تصانیفات کے ذریعے انگریزی ادب اور نظریات کا تعارف ہوتا ہے۔ سر سید تحریک کے علمبردار انگریزی زبان سے براہ راست واقف نہ تھے، تاہم انہوں نے تراجم اور انگریزی خوان طبقے کے ذریعے انگریزی ادب اور تہذیب سے واقفیت پیدا کی۔ اس زمانے میں انگریزی تہذیب اور ادب ان مصنفین کے لیے سارے یورپ کی علامت تھی، چنانچہ اس تخلیقی زمانے میں اردو تنقید نے اردو ادب سے بالواسطہ طور پر اثر قبول کیا۔ انگریزی کے علاوہ یونانی ادب سے بھی اس دور کے نقادوں نے استفادہ کیا۔ سر سید تحریک میں نیچرلزم، عقل پسندی، منطق اور استدلال کا بیشتر حصہ انگلستان میں نیچرلزم کی تحریک سے ماخوذ ہے۔ حالی اور شبلی اس عہد کے سب سے بڑے نقاد ہیں، جنہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو مغربی اور کسی حد تک مشرقی تنقیدی اصولوں پر استوار کیا ہے۔ شاعری کی ماہیت کی بحث میں انہوں نے افلاطون، ارسطو، ملٹن اور میکالے کے نظریات کو اپنی تحریر میں شامل کیا۔ اس زمانے میں یہ تصور بڑا محکم تھا کہ انگریزی عقل و دانش اعلیٰ پائے کی ہے اور اس کے ذریعے اردو ادب کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ حالی، شبلی اور آزاد کے پیش نظر یہی اصلاحی مقصد تھا۔ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری اور شبلی کی شعر العجم میں استدلال اور اقلیت پسندی انگریزی ادب سے ماخوذ ہے۔ حالی اور شبلی نے تنقید کے دوران افادی، مقصدی اور اخلاقی پہلوؤں پر خاص زور دیا۔ ایک اعتبار سے حالی اور شبلی کی تنقیدی تحریروں سے نہ صرف اردو میں سائنٹیفک طریق تنقید کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے مغربی طریق فکر سے متاثر ہو کر تنقید کے مقصد اور دائرۂ عمل کو وسیع کر دیا۔ قدیم تذکروں کی تنقید تاثراتی اور جمالیاتی نوعیت کی ہے اور وہ بھی شاعری کے معنوی حسن و قبح سے ہے۔ حالی اور شبلی نے تنقید میں معروضی انداز فکر پیدا کیا اور تنقید کو معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا ایک ذریعہ بتایا کہ شاعر کی تخلیقات کا دائرہ عمل اجتماعی حیثیت کا مالک ہے۔ شاعری کے بارے میں نظریات کی تشکیل اور اصول و ضوابط کی تدوین کا انداز بھی مغربی تنقید سے مستعار ہے۔ ہر دو نقادوں نے اردو میں نئی تنقید کی بنیاد رکھی۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 3 سالوں میں حالی، شبلی اور آزاد کی تنقیدی تحریروں کے اثرات اردو تنقید پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گل رانا، مرآت الشعراء، شعر الہند، کاشف الحقائق اور دیگر ادبی تواریخ اور تحریروں پر شبلی، حالی اور آزاد کا رنگ نمایاں ہے۔ حالی اور شبلی کے انگریزی تنقید کے زیر اثر شاعری کو عمرانی نقطہ نظر سے بھی دیکھا کہ تخلیقی عمل میں شاعر معاشرے کو اور معاشرہ شاعر کو متاثر کرتا ہے۔ سر سید تحریک کے زیر اثر جو تنقید لکھی گئی وہ خالصتاً مقصدی تھی۔ اس پر انگریزی ادب کے خصوصاً اور مغربی ادب کے اثرات غالب تھے۔ اس تحریک نے اصلاح پسند کے زیر اثر انسانی زندگی کے جذباتی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے لگ بھگ کا زمانہ سیاسی اور معاشرتی ادب سے انقلاب آفریں ہے۔
اس زمانے میں حالی اور شبلی کے زمانے کی نسبت انگریزی خوانی اور انگریزی تہذیب سے تعلق زیادہ تر براہ راست طریقوں سے قائم ہوا۔ حالی اور شبلی نے بالواسطہ طور پر انگریزی ادب اور نظریات سے استفادہ کیا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے لگ بھگ انگریزی زبان کی تدریس و تعلیم کی بدولت انگریزی خواں طبقہ معارض وجود میں آ گیا۔ انہوں نے انگریزی کے ذریعے یورپ کے سارے تنقیدی نظریات سے واقفیت پیدا کی۔ چنانچہ حالی اور شبلی کے برعکس مہدی آفادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری نے انگریزی زبان اور ادب سے براہ راست تعلق استوار کر کے تنقید میں نئے دبستان تنقید کی بنیاد رکھی۔ ایک اعتبار سے حالی اور شبلی نے جو تنقیدی نظریات پیش کیے ان میں ادب برائے زندگی اور ادب برائے مقصدیت کا رجحان غالب ہے۔ عبدالرحمن بجنوری، مجنون گورکھپوری، فراق اور نیاز فتح پوری کے تنقیدی مضامین سے اردو میں جمالیاتی تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو میں جمالیاتی تنقید بھی انگلستان میں ادب برائے ادب اور حسن برائے حسن کے لمبرداروں کا نتیجہ تھی۔ نیاز فتح پوری نے خصوصاً آسکر وائلڈ کے تنقیدی خیالات سے استفادہ کیا اور ادب کی یہ تشریح پیش کی کہ ادب کی غرض و غایت احساس حسن کا تلذذ ہے۔ ادب مقصود بالذات نہیں بلکہ خود مسرت ہے، جن کا مقصد افزائش حسن ہے۔ نیاز فتح پوری کے علاوہ عبدالرحمن بجنوری میں مغربی تنقید سے متاثر تھے۔ ان کا کل تنقیدی سرمایہ محاسن کلام غالب ہے۔ اس میں انہوں نے کلام غالب میں فلسفیانہ نکات کا تقابل مغرب کے شعراء اور فلسفیوں کے افکار سے کیا ہے۔ اردو تنقید میں تقابلی طریقۂ تنقید کی ابتدا عبدالرحمن بجنوری سے ہوتی ہے اور اردو ادب اور تنقید کے اس دور کو رومانویت کے دور تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے لگ بھگ کے زمانے سے ہوا اور ترقی پسندی تحریک کے ابتدا تک قائم رہا۔ اردو کے تخلیقی ادب میں بہت سی تصانیف انہی رومانوی تصورات کے تحت لکھی گئیں۔ جہاں تک مذکورہ بالا نقادوں کے تنقیدی تصورات کا تعلق ہے، انہوں نے ادب اور زندگی کے جذباتی اور جمالیاتی پہلوؤں پر زور دیا۔ انہوں نے ادب میں مقصد کو خارج کر کے تنقید کا جو انداز وضع کیا وہ جذباتی اور تاثراتی ہے۔ ذوقی اور تاثراتی تنقید میں سب سے اہم نقص یہ ہے کہ اس میں نقاد تخلیقی تحریر کا تجزیہ کرنے کے بجائے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے نقاد کا رد عمل تو واضح ہو جاتا ہے، مگر تخلیقی تحریر کے معائب و محاسن ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ معائب کا مطلب عیوب سے، عیوب اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تنقید کا یہ تصور مغربی تنقید کے زیر اثر اردو تنقید میں آیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک اپنی استقامت کو ثابت نہ کر سکا کہ اس کی بنیادیں غیر عقلی اور جذباتی تھیں۔ اردو تنقید میں سب سے اہم موڑ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہے۔ ترقی پسند تحریک کے تنقیدی نظریات بھی مغربی ادب کے ترقی پسند نقادوں کے رہین منت ہیں، یعنی مرہون منت ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ایک مخصوص معاشرتی اور سیاسی صورتحال کا نتیجہ ہے۔ اس تحریک کے زیر اثر اردو کے تنقیدی سرمایہ میں بے حد اضافہ ہوا اور اس طرح اردو میں تنقید کے ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا۔ اس رجحان میں بنیادی حیثیت اس خیال کو حاصل تھی کہ ادب کو نہ صرف زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے بلکہ زندگی کی سماجی اور معاشی کشمکش میں اس کا شریک ہونا لازم ہے۔ اس سلسلے میں مادیت، طبقاتی کشمکش اور انقلاب کے تصور کو سامنے رکھ کر ادب کے مسائل پر غور کیا گیا۔ یہ اردو میں تنقید کی ابتدا تھی۔
اس میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین، سردار جعفری اور ممتاز حسین وغیرہ وغیرہ پیش تھے۔ ترقی پسند نظریہ تنقید کے مطابق ادب سماجی اور معاشرتی کشمکش کے عمل کو تیز تر کرتا ہے۔ اس سارے عمل میں اس کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے۔ ادب نہ صرف ایک معاشرتی ادارہ بلکہ ایک سیاسی فریضہ بھی ہے جسے ہر ادیب کو قبول کرنا چاہیے۔ ادب کو صرف ان اقدار کی تشکیل کرنی چاہیے جو ترقی پذیر ہے۔ انحطاط زوال اور قنوطیت زندگی کے حق میں سم قاتل ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے تنقیدی تصورات کے زیر اثر جو ادب پیدا ہوا، اس میں حقیقت نگاری اور زندگی کے مسائل کی براہ راست ترجمانی کو دوسرے تمام عناصر پر فوقیت دی گئی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ادیب اور ادب کو سیاست کے ساتھ اس طرح پیوستہ کیا گیا کہ اقبال کے علاوہ اس سے قبل اردو ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ترقی پسند تحریک کے تنقیدی تصورات تباہ ذات نہیں۔ اردو کے کئی نقادوں نے لینن، کرسٹلز کا اور دیگر مغربی نقادوں اور مفکروں کے تصورات کو مشعل راہ بنایا۔ چنانچہ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا تصوراتی حصہ بھی انگریزی اور مغربی ادب کے اثر کا نتیجہ ہے۔ اس نے ادب کی تخلیق اور پرکھ کے نئے معیار وضع کیے۔ پرکھ یعنی جانچ کے نئے معیار تشکیل دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ترقی پسند تحریک پورے زوروں پر تھی تو اس وقت اردو تنقید میں ایک نئے دبستان تنقید نے جنم لیا۔ اسے نفسیاتی دبستان تنقید سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ اردو ادب میں مغربی ادب کے مسلسل تراجم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ افسانہ نویسوں نے مغربی افسانوں کا ترجمہ کیا۔ فرائڈ، یونگ اور ایڈیلیئر کے مضامین کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ بہت سے مصنفین نے فرائڈ کے تحلیل، لاشعور اور تحت شعور کے تصورات کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ جہاں تک اردو میں نفسیاتی تنقید کا تعلق ہے، اس میں شیخ اکرام، معراجی، محمد حسن عسکری، وحید قریشی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو میں نفسیاتی دبستان تنقید کا آغاز بھی مغربی تصورات کے تحت ہوتا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں فنکار اور فن پارے کا باہمی رابطہ تلاش کرنے کے لیے تحلیل نفسی سے کام لیا جاتا ہے اور ان محرکات کا سراغ لگایا جاتا ہے جس کے زیر اثر فنکار نے ایک خاص تخلیق مخصوص حالات میں کی۔ نفسیاتی تنقید ادب اور ادیب کا ذہنی اور فکری محل وقوع سمجھنے میں مدد تو ضرور دیتی ہے، لیکن ادب میں اقدار کی قدر و قیمت پر کسی کے محاکے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس لیے نفسیاتی تنقید ادب کے حوالے سے زیادہ افادیت کی حامل نہیں، اور اصل نفسیاتی تنقید ادب اور ادیب کے ذہنی عمل اور تخلیقی محرکات تلاش کرنے میں وہی فریضہ ادا کرتی ہے جو ایک محقق ادبی تخلیق کے عملی اور تصوراتی ماخذ کی جویائی میں کرتا ہے، یعنی تصوراتی ماخذ کی تلاش میں کرتا ہے۔ اردو تنقید میں مذکورہ بالا رجحانات کے علاوہ فلسفیانہ تنقید کا رجحان بھی ملتا ہے۔ یہ بھی مغربی تصورات کا نتیجہ ہے۔ اردو نقادوں کی جدید تر نسل میں ادب کی ماہیت اور اس کی جستجو فلسفیانہ بنیادوں پر رکھنے کا رواج چلا ہے، جس میں نہ صرف زندگی کے سارے مسائل کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے بلکہ ان فلسفیانہ روایتوں کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جو ایک فنکار کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو تنقید میں ادب کی لسانی بنیادوں کی تلاش اور نئے علم المعانی کی تشکیل کے لیے آج کل کے نئے نقاد جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ بھی مغربی تہذیب کا فیضان ہے۔ مذکورہ بالا مندرجات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو تنقید کی تاریخ میں ایک تدریجی ارتقاء ملتا ہے۔ جہاں تک کلاسیکی اردو تذکروں کا تعلق ہے، وہ مغربی انتقادی تصورات کے مرہون منت نہیں۔ جدید تنقید کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔
سر سید تحریک ہر اعتبار سے مغربی افکار کے اثرات کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ شبلی، حالی اور آزاد کے تنقیدی نظریات پر مغرب کا گہرا اثر ہے۔ شبلی اور حالی کے زیر اثر اردو میں عمرانی تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ عمرانیات انسانی تعلقات، فرد اور اجتماع کے درمیان رابطہ تلاش کرنے کی سائنس ہے۔ حالی، شبلی اور آزاد نے ادب میں عمرانی تصورات کی بنیاد ہی اخلاقی اصلاح پر رکھی۔ انہوں نے ادب کو زندگی کا ناگزیر جز تصور کیا اور ادب کو معاشرتی فعل قرار دیا۔ ان تصورات کے برخلاف رومانوی تنقید نے رد عمل ظاہر کیا کہ ادب کا تعلق جمالیات اور نرم و نازک انسانی جذبات سے۔ تاثراتی تنقید، جو رومانوی تنقید کا ہی ایک شاخصانہ تھی، یہ واضح کیا گیا کہ ادبی تخلیق کی تاثیر کا انحصار رد عمل کی صلاحیت پر ہے کہ کیا وہ قاری کو اپنے اثر کی گرفت میں لے سکتی ہیں یا نہیں۔ رومانوی تنقید اور تاثراتی تنقید کا آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے اور 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز سے یہ تنقیدی اسلوب پس پش چلا جاتا ہے۔ ترقی پسند نظریہ تنقید نے ادب، مقصدیت، معاشرتی اور سیاسی جدوجہد، ادب اور پروپیگنڈے کے خط فاصل کو ختم کر کے ادب کو خالصتاً ایک معاشرتی اور سیاسی فعل قرار دیا۔ ترقی پسند تحریک کے تنقید کے خلاف رد عمل نفسیاتی دبستان تنقید نے کیا، جس میں انہوں نے انسانی ذات کی پرپیش الجھنوں اور لاشعور کیفیات کو انسانی شخصیت کا سرچشمہ قرار دیا۔ نفسیاتی دبستان تنقید کے بعد اردو ادب میں فلسفیانہ تنقید کے رجحان کا آغاز ہوا۔ مجموعی اعتبار سے 20ویں صدی کی اردو تنقید میں نظریہ اور تصور سازی کا عمل ملتا ہے کہ ہر دبستان تنقید نے اردو ادب کی ماہیت اور مقصدیت کے اصول و ضوابط متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو میں مذکورہ بالا تنقیدی دبستان انگریزی اور مغربی افکار کی پیداوار ہیں اور ان کے ماخذ کو بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مغربی تنقید کے زیر اردو تنقید کا مزاج بدلا۔ ادب اور شاعری کے مطالعے اور تشریح کا ایک سائنسی اور تجزیاتی طریق کار وجود میں آیا۔ تو یوں اردو ادب میں تنقید کی روایت رہی۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو ادب میں تنقید نگاری کی روایت اس موضوع پہ بات کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔